الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ترجمہ: جب تم کو دعا دی جائے تو اس سے اچھی دعا دو یا اس کو لوٹا دو. برادران ملت، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ملاقات کے آداب میں سلام ہے. جب دو انسان ملتے ہیں تو عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے اظہار کے لیے کچھ کلمات خیر کا تبادلہ کرتے ہیں، اسی کو سلام کہا جاتا ہے. ہر قوم و ملت کے اپنی اپنی تہذیب و تمدن ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ملنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. دو انگریز جب ملتے ہیں تو گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ نائٹ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کے جب ہندو بھائی ملتے ہیں تو پرنام کرتے ہیں. اسی طرح ہر ایک کا انداز جدا گانا ہے. اسلام سے قبل عربوں کا سلام نعم صباحا، صبح بخیر، نعم مساء، شب بخیر تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے سلام کو اسلامی سلام سے بدل دیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے جامع دعائیہ جملہ کہنے کا آغاز کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت و برکت نازل ہو. ذرا ان مبارک کلمات کی جامعیت پر غور کیجئے کہ اسلام سلامتی کا پیغام بن کر آیا، رحمت و برکت بن کر آیا. اسلام کی حقیقت سلمن ہے جس کے معنی سلامتی کے ہیں، لہٰذا اس نے سلام میں بھی اس حقیقت کو باقی رکھا ہے. ایک مسلمان سلام کے ذریعے اپنے دوسرے بھائی کو یقین دلاتا ہے کہ میری ذات سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے عزت و آبرو، مال و جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہارے لیے رحمت و برکت کا متمنی ہوں. میرا دل نظرت و عداوت اور قدورت سے پاک ہے، تمہارے لیے میرے دل میں محبت ہی محبت ہے. اسی مناسبت سے ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتا چلوں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر مامون ہو. مومن سے امن اور مسلم سے سلامتی گویا امن و سلامتی مسلمانوں کی فطرت ہے، اور جس کی فطرت میں امن و سلامتی ہو تو بھلا وہ بدخواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سلامتی کی باتیں کہے گا. یہ کلام جنتیوں کا شعار ہوگا. جب ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملیں گے تو قالوا سلامن سلامن کا معاملہ ہوگا، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو. اور جب اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو رضوان سلام سے استقبال کرے گا. جس طرح آپ کسی معزز مہمان کے لیے، کسی وزیر یا امیر کے لیے استقبالیہ گیٹ پر مرحباً، اہلاً و سہلاً لکھتے ہیں، خوش آمدید لکھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگتم کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی جنت کے گیٹ پر سلام سے استقبال کیا جائے گا. اور رضوان جنت کہیں گا: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اس لیے کہ سلام فرشتوں کی سنت ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ ان کو سلام کرو اور جو دعا دے اس کو غور سے سنو، یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے دعا ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا: السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے کچھ آداب ہیں. قرآن نے فرمایا، جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یعنی اگر سلام کرنے والا صرف السلام علیکم کہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، رحمت اللہ کا اضافہ کیجئے، اور اگر وہ رحمت اللہ بھی کہے تو آپ وبرکاتہ بڑھا دیجئے تاکہ اس سے بہتر ہو جائے، یا صرف اسی جملہ کو دہرا دیجئے جو سلام کرنے والے نے ادا کیا. قرآن نے دوسری چیز یہ بتائی کہ خوش دلی اور بشاشت سے سلام کہیے اور جواب دیجئے. تحیتہ کا مطلب ہے کہ چہرہ پر زندگی کی علامت ظاہر ہو، چہرہ کھلا ہوا ہو، منہ لٹکا ہوا نہ ہو، اور بددلی سے جواب دینا آپ کی بے اعتنائی اور بے حسی پر دلالت کرتا ہے. گویا آپ اس ملاقات سے خوش نہیں ہیں اور دعا دینے کا سلیقہ نہیں ہے.
بزرگان مجلس سلام کرنا ایسی سنت ہے جس سے محبت بڑھتی ہے، رنجش و عداوت اور بغض و نفرت ختم ہوتی ہے، دلوں کا میل دور ہوتا ہے، اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ جب نفرت و عداوت نہیں رہیں گی تو پھر ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی، کسی کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، چند دن کسی دشمن کو خلوص نیت سے سلام کیجئے، دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے رحمت، برکت اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جس کو میں اپنا دشمن تصور کرتا تھا وہ تو میرا ہمدرد مخلص ہے، سلام کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا، خواہ کسی سے پہچان ہو یا پہچان نہ ہو۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلام کے دل دادا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ بازار سے اس لیے گزرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کرنے اور ان سے سلامتی کی دعا لینے کا موقع ملے۔ حضرات آپ خود ہی سوچئے کہ جب روزانہ آپ کو سینکڑوں آدمی سلام کی دعائیں دیں گے تو کیا اللہ تعالی اس دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ برادران اسلام، آج سلام کی سنت ختم ہو رہی ہے، ملنے کا اسلامی انداز بدل گیا ہے اور نئی تہذیب کے نئے انداز ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ اگر اسکول و کالج میں پڑھتے ہو تو انگریزوں کی طرح ہیلو ہائی کہیں گے اور جدائی کے وقت بائی بائی کہیں گے، اور جو نوجوان نسل علم تمدن سے عاری ہے ان کا تو انداز ملاقات تو کچھ اتنا گرا ہے کہ زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب گندی گندی گالیاں دوستی اور محبت کے اظہار میں دی جاتی ہیں۔ کتنے رنج اور افسوس کا مقام ہے کہ جس زبان سے کلمہ خیر کا حکم دیا گیا اب وہی زبانیں گالی گلوچ اور فحش الفاظ کے استعمال ہوتی ہیں، اور ہم کچھ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہنسی میں ٹالتے جاتے بھی ہیں، بلکہ اس سے گندے اور برے الفاظ کا استعمال کر کے کہے لگاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بات ہی بات میں کسی کی ماں بہن کی آبرو کا سودا کر لیا ہے۔ اگر ایمانی جذبہ نہیں تو پھر کیا انسانیت بھی مر گئی ہے کہ ہم خود ہی اپنی ماں بہن کو گالی دیتے ہیں؟ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے۔ جب اسلامی کلمات کی جگہ شیطانی کلمات استعمال ہونے لگے تو کیا محبت پیدا ہوگی؟ آج ہر شخص نفرت کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، آمنے سامنے تعریف اور پیٹھ پیچھے غیبت۔ کیا یہ منافقت نہیں؟ باتیں تلخ اور کڑوی ہیں مگر اس میں حقیقت کا اظہار ہے کہ ہماری ملاقاتیں کس انداز میں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے کتنی دور ہیں۔ ایک نصیحت آموز واقعہ سناتا ہوں، شاید اپنے حال پر غور کرنے کی توفیق ملے۔ مجاہدین اسلام کی جماعت ایران کے مشہور قلعہ نہاون کا محاصرہ کیے ہیں۔ روزانہ لڑائی ہوتی ہے مگر فتح نہیں ہوتی، محاصرہ طویل ہوتا گیا۔ محاصرہ کرنے والے کوئی عام لوگ نہ تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ انہوں نے فوراً اعمال کا محاسبہ کیا کہ آخر ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے کہ فتح نصیب نہیں ہوتی۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ رسول خدا کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے کہ ہم نے کافی دنوں سے مسواک کا اہتمام نہیں کیا۔ پھر کیا سب نے مسواک لی اور فجر کی نماز کا وضو دریا کے کنارے کرنے بیٹھے، ہر شخص مسواک کر رہا تھا۔ دشمنوں نے قلعہ سے دیکھا کہ آج مسلمان دانت تیز کر رہا ہے، شاید کچا کھانے کا ارادہ ہے۔ اس تصور نے ایسا خوف پیدا کر دیا کہ دیو آمدند کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح مسواک کی سنت نے وہ فتح دلائی جو تلوار سے ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنت ترک کرنے سے فتح روک دی گئی تھی، اور آج ہم نے سلام ترک کر دیا تو محبت کم کر دی گئی ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنی سنتیں ترک کرتے رہتے ہیں اور ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ نظرت و عداوت، بغض و عناد کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ سنتوں کا اہتمام ہمارے لیے خیر و برکت کا ضامن ہے اور ایمان میں کمال کی دلیل ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک کامل مومن نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، خاص و عام کے لیے۔ بزرگوں،
جب سلام کو عام کرنا محبت کی دلیل ہے اور محبت ایمان کی دلیل ہے، ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اس عظیم نعمت کو حاصل نہیں کرتے؟ نہ مال خرچ ہوا، نہ وقت برباد ہوا، نہ جان ضائع ہوئی، بس خلوص نیت سے سلام کیا اور محبت و ایمان اور جنت تینوں دولت حاصل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ہیں، لہٰذا اس طرح سلام کا ذکر بھی ہوا، اور ذکر کی جو فضائل ہے اس کا شمار ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اسلام کی ابتدا کرے۔ سلام کی کثرت اور اس کا اہتمام خیر و برکت اور عند اللہ مقبولیت و محبوبیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی سعادت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔